دانتے الگیری کا تعلق اٹلی سے تھا۔ وہ ایک شاعر، ادیب اور فلسفی تھے۔ وہ 1265 میں پیدا ہوئے اور 14 ستمبر 1321 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی مقبولیت کی وجہ شہرہ آفاق ڈیوائن کامیڈی کا لکھنا۔ دانتے کی شہرہ آفاق بے مثل شاہکار ڈیوائن کامیڈی کے بارے میں محترم ستار طاہر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تصنیف ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں سے خاصا ذوق، علم، پس منظر اور تاریخ و دینیات کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب تک پڑھنے والا بہت سی معلومات کا مالک نہ ہو اور اچھا شعری ذوق نہ رکھتا ہو، وہ اس عظیم فن پارے سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتا۔ بڑی شاعری کے مطالبے بھی یقیناً بڑے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا خوبصورت ترجمہ تربیہ خداوندی کے نام سے جناب عزیز احمد نے کیا۔ تربیہ خداوندی میں دانتے کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر دانتے کی ڈیوائن کامیڈی اور اسلام پر جو سیر حاصل تبصرہ محترم ستار طاہر صاحب نے کیا تھا، وہ اپنی جگہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے محققوں اور عالموں کو تو یہ توفیق ہی حاصل نہیں ہوئی کہ وہ دانتے اور اس کے لازوال شاہکار ڈیوائن کامیڈی پر اسلام کے گہرے اثرات کا سراغ لگاتے اور اس پر تحقیق کرتے، لیکن پچھلی 8-9 دہائیوں سے بعض یورپی مستشرقین محققین نے اس پر شاندار اور قابل قدر کام کیا ہے۔ اس زمن میں سب سے اہم کتاب پروفیسر میگائل آسین کی اسلام اینڈ ڈیوائن کامیڈی ہے۔ پروفیسر کی تحقیق یہ ہے کہ دانتے نے ڈیوائن کامیڈی کا نفس مضمون اور اس کے بیشتر تفصیلات واقعہ معراج کی روایتوں سے مستعار لی ہیں۔ جہنم کا جو نقشہ دانتے نے کھینچا ہے وہ ابن عربی کی کتابوں میں بیان کیے گئے نقشے سے بہت ملتا جلتا ہے۔ دانتے نے جو ڈیوائن کامیڈی میں جس شہر کا ذکر کیا ہے، عیسائی تصورات میں اس سے پہلے اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا، جبکہ اسلامی روایت میں ایک شہر آتشی کا ذکر موجود ہے اور دانتے نے اسی تصور سے استفادہ حاصل۔ ڈیوائن کامیڈی میں دانتے ورجل کو اپنا رہنما بناتا ہے، لیکن جنت میں وہ بیاترچے کو اپنی رہنمائی کا فرض سونپتا ہے۔ ڈیوائن کامیڈی میں بھی دانتے بیاترچے کے ساتھ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جس سے آگے بیاترچے نہیں جاتی، بلکہ وہ دانتے کو اکیلے جانا پڑتا ہے۔ پروفیسر آسین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ مماثلت اتفاقیہ نہیں بلکہ یہ واقعہ معراج سے مستعار لی گئی ہے، یعنی اس واقعے کو کاپی کر کے ایک نظم لکھی گئی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی 2 تصانیف کا بھی ڈیوائن کامیڈی پر گہرا اثر نظر آتا ہے۔ مختصر یہ کہ دانتے پر شیخ اکبر دین عربی کا بے حد اثر تھا۔ ابن العربی بتاتے ہیں کہ شیطان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ وہ برف میں جمع ہوا گل رہا ہے، کیونکہ وہ آتشی مخلوق ہے، اس لیے اس کے لیے اس سے سخت سزا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈیوائن کامیڈی کے جہنم میں دانتے بھی شیطان کو برف میں دھنسا اور گلتا ہوا دکھاتا ہے۔ ڈیوائن کامیڈی ایک طویل نظم ہے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے: جہنم، اعراف اور بہشت۔ دانتے کا جہنم کیا ہے؟ دانتے مایوسی کے گرداب میں پھنسا ہے کہ اسے ورجل دکھائی دیتا ہے جو دانتے کی محبوبہ بیاترچے کی آرزو پر دانتے کی رہنمائی کے فرائض انجام دینے کے لیے دوسری دنیا سے آیا ہے۔ یوں ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ دانتے اور ورجل ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچتے ہیں۔ دانتے نے اس دروازے پر لکھی عبارت کو پڑھا: مجھ سے گزر کر تم آہوں کے شہر میں داخل ہوگے، مجھ سے گزر کر تم ابدی دکھوں کے قریے میں پہنچو گے، مجھ سے گزر کر لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کھو بیٹھتے ہیں۔ اے یہاں سے گزرنے والوں، اپنی تمام امیدیں ترک کر دو۔ جہنم کا پہلا حصہ دریائے ایکرون کے نشیبی حصوں پر واقع تھا۔ اس حصے میں وہ فرشتے تھے جنہوں نے زمین پر جا کر اپنا اصلی مقام گنوایا تھا، یا پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں تشکیک کے عالم میں گزار دی۔ انہوں نے خدا کا اقرار کیا نہ انکار۔ یہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والے بے رنگ لوگ تھے، گناہ اور ثواب کی رمق سے محروم۔ وہ ہاتھ باندھے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے قابل فہم آوازیں نکال رہے تھے۔ ان کی آوازیں گہری تاریک ہوا کو داغدار کر رہی تھی۔ اسی طرح دانتے ورجل کے ساتھ جہنم کے مختلف درجات تک سفر کرتا رہا اور لوگوں کو ان کے گناہوں کے عین مطابق سزا دی جا رہی تھی۔ اس کا نظارہ دیکھتا رہا۔ ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ جب دانتے جہنم کے نظارے سے دیکھتے دیکھتے اسے اوسان عطا ہو جاتے ہیں۔ نا امیدی، مایوسی اور دکھ نے اس کے دل کو شکنجوں میں کس لیا تھا، مگر اس کا رہنما ورجل اسے دلاسا دیتا ہوا اسے اوپر لے جاتا ہے۔ اب وہ اس راستے پر گامزن ہے جو اونچے آسمان اور ستاروں کی طرف جاتا ہے۔ ورجل اور دانتے جہنم سے باہر آتے ہیں۔ جب دانتے اوپر پہنچ کر مہربان سورج کی کرنوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل امید سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اب وہ اس سفر پر آگے تھے جہاں ستارے چمک رہے تھے اور یہاں سے جنت کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ دانتے عیسائی تعلیمات سے عقیدت رکھتا تھا
اس کے عقیدے کے مطابق یہ وہ علاقہ تھا جہاں نیک عیسائی روحیں فرشتوں کے ساتھ مقدس گیت گنگناتی ہوئی آتی ہیں اور پھر یہ راستہ طے کر کے جنت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ بہشت کے دروازے پر جب ورجل اور دانتے پہنچتے ہیں تو دانتے دیکھتا ہے کہ دروازے پر بیاترجے کھڑی ہے اور ورجل دانتے کو اس کے سپرد کرتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ وہ دانتے کو بہشت کی سیر کرائے۔ دانتے سارا سفر بیاترجے کے ساتھ کرتا ہے۔ اس سفر میں دانتے کا شعری معیار اپنے عروج پر ہے۔ اس نے ہر لمحہ نہایت فخریہ انداز میں بیان کیا۔ جب اسے نور خداوندی نظر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اسے، مگر دانتے اس مقام پر اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باوجود بے حد کوشش کے وہ ان لمحات کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے حوالے سے جناب عقیل روبی اپنی شہر آفاق کتاب علم و دانش کے معمار میں مزید لکھتے ہیں کہ ڈیوائن کامیڈی نے مغرب، یورپ اور دنیا کی دیگر زبانوں کے ادب پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ انگریزی شاعر چاسر اور خاص طور پر میلٹن اس کے بہت زیادہ زیر اثر ہیں۔ میلٹن کی پیراڈائز لاسٹ پر ڈیوائن کامیڈی کے بہت گہرے اثرات نظر آتے ہیں، جبکہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کا تعلق ہے تو کچھ نقادوں کا خیال ہے کہ دانتے نے نظم کو لکھنے سے پہلے خود بھی اثرات قبول کیے۔ ان کا خیال ہے کہ اس نظم کی تشکیل اور فکری گہرائی میں عربی اور اسلامی نظریات کا بہت دخل ہے۔ 1919 میں اسپین کے ایک اسکالر نے جو کیتھولک پادری تھا، اس نے ڈیوائن کامیڈی میں اسلامی فلسفی اور فکر کی نشاندہی کی اور کہا کہ دانتے نے جہنم کی تشکیل میں بہت سے واقعات اسرائی اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے لیے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دانتے عربی زبان سے واقف تھا؟ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ کتاب المعراج یا کتاب المعارج کا لاطینی ترجمہ ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی کوئی کاپی دانتے کے ہاتھ لگی ہو، لیکن کچھ نقاد اس بات سے بھی متفق نہیں ہیں۔